بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 22واں دن۔ آپ سب اردو کی مختلف اصناف سخن سے روشناس ہیں۔ نظم کی صنف جس میں کہانی یا داستان کا بیان ہوتا ہے، اس نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ آپ نے جماعت نحوم میں خدائے سخن کہلانے والے میر تقی میر کی مثنوی بارش کی مذمت میں پڑھی ہے۔ آئیے آج ہم ذرا پھر سے اس مثنوی کا اعادہ کریں گے اور سرگرمیاں حل کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ مثنوی بارش کی مذمت میں میر تقی میر، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 60۔ دیکھیے مثنوی کا ایک اقتباس۔ کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات۔ بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آب درے غربال۔ ماہ و خورشید اب نکلتے نہیں، تارے ڈوبے ہوئے اچھلتے نہیں۔ چرخ تک ہو گیا ہے پانی جو، ماہ و ماہی ہیں ایک جا ہر دو۔ ابر کس کس کی سیاہ مستی سے، ہوتے جاہیں بلند پستی سے۔ ابر کرتا ہے خطرہ افشانی، پانی پانی رہے ہے بارانی۔ عقل میں ہون سب کی کھوئی ہے، بات بارانیاں ڈبوئی ہے۔ بیٹھے اٹھتے نہیں بام و در، یہ خرابی ہے شہر کے اندر۔ جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں، یہاں 100 پر نالے چلتے دیکھے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، صنعت کی پہچان۔ شعر پڑھ کر صنعت کا نام لکھیے۔ شعر دیکھیے۔ ماہ و خورشید اب نکلتے نہیں، تارے ڈوبے ہوئے اچھلتے نہیں۔ درج بالا شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ ماہ اور خورشید ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگلا شعر۔ جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں، یہاں 100 پر نالے چلتے دیکھے ہیں۔ درج بالا شعر میں صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ پر نالوں کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں پر نالہ مشبہ ہے، دریا مشببہ۔ وجہ تشبیہ پانی کا بہاؤ یا بہنے کی رفتار ہے، اور حرف تشبیہ جیسے یا پھر جیسا ہے۔ نمبر 2، مفہوم سے اشعار اخذ کرنا۔ نظم کے کون کون سے اشعار سے درج ذیل مفہوم واضح ہوتے ہیں، وہ اشعار لکھیے۔ پہلا جو جملہ ہے دیکھیے، اب کے سال اتنی بارش ہے کہ بات بہہ گئی ہے۔ تو اس کے لیے شعر رہے گا، کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات۔ دوسرا، بارش کی زیادتی کے سبب لوگ سوجھ بوجھ کھو بیٹھے ہیں۔ عقل میں ہون سب کی کھوئی ہے، بات بارانیاں ڈبوئی ہے۔ آؤ مشق کریں۔ نظم سے یکساں آواز والے الفاظ کی جوڑی بنائیے۔ دیکھیے یکساں آواز والے الفاظ: سال، غربال، جو، دو، مستی، پستی، افشانی، بارانی، کھوئی، ڈبوئی، در، اندر، ابلتے، چلتے۔ لغت کا استعمال کر کے ذیل کے الفاظ کے معنی لکھیے۔ خورشید، خورشید کے معنی ہے سورج، آفتاب، مہر، شمس، خاور۔ ماہ، چاند، قمر، مہتاب یا ماہ کا مخفف ہے یہ۔ چرخ، آسمان، عرش، فلک، گردوں، گگن، آکاش، عنبر۔ بام، کوٹھا، چھت، مکان کی اوپری منزل، بالا خانہ۔ آؤ تخیلاتی بنے۔
گزشتہ جماعتوں میں پڑھی ہوئی مثنوی جس کی کہانی آپ کو پسند ہو اس کے اشعار قلم بند کیجیے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی قلم بند کرے۔ تو یہاں پر ہم نے جماعت ہشتم کی جو مثنوی ہے حسن اختر اس کے اشعار لکھے ہیں اور ان اشعار میں آئے ہوئے لفظوں کے معنی۔ حسن اختر، واجد علی شاہ اختر۔ بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا کہ رخصت میں ہوتا ہوں حافظ خدا، رعایا سے اور تھے جو میرے عزیز، ہر ایک سے کہا میں نے اے باتمیز، رہے جب تلک میرے سائے میں سب، کرم سے کیا پرورش روز و شب، جو کچھ رنج پہنچا ہو ظاہر کرو، دل خستہ شے کو ماہر کرو، سبھوں نے دیے راز انعامے مجھے، کہ آخر کے تھے سب کے یہ حوصلے۔ اب یہاں پر دیکھیے عزیز پیارا محبوب یا رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، دوست شفیق، رعایا عوام، مطیع رعیت، باتمیز خوش سلیقہ، تلک تک، کرم عنایت بخشش مہربانی مروت، پرورش دیکھ بھال، رنج غم ماتم الم دکھ درد سوگ صدمہ، دل خستہ شے یعنی بادشاہ کا دکھی دل، ماہر کرنا مراد آگاہ کرنا، راضی نامہ رضامندی کا اظہار۔